السلام علیکم. ہلو. ایمان بہت بڑی چیز ہے. ایمان سے کئی چیزوں کا تعلق ہے. بے شمار رحمتوں کا تعلق ہے. بے شمار نعمتوں کا تعلق ہے. ایمان کی بنیاد پہ زندگی کی معراج ہوتی ہے. میرے دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں، قرآن شریف کی بات کرتے ہیں. میں محمود علی خان بن مرحوم کے فرید خان بھارت کی سرزمین سے، بھارت کے تخت زمین سے، بھارت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھارت سے، سلطان ہند کے بھارت سے میں مخاطب ہوں. امت کو حق سے دیکھیے، انعام کیا ملے. امت کو حق سے دیکھیے، انعام کیا ملے. کعبہ ملا، قرآن ملا، مصطفیٰ ملے. کعبہ ملا، قرآن ملا، مصطفیٰ ملے. اللہ تعالیٰ کی دین ہے. خدا دیتا ہے، بندہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کو، اللہ کے رسول کی شان کو، قرآن کی شان کو، حدیث کی شان کو سمجھنا ضروری ہے، لازمی ہے. اس کے بغیر زندگی کا وجود بے مقصد ہو جاتا ہے. منزل مقصود ہم حاصل نہیں کر سکتے. ان روحانی خزانوں پر ہر ایمان والے کو نگاہ رکھنا، توجہ رکھنا ادب کے ساتھ لازمی ہے. قرآن شریف آسمانی کتاب ہے. انسانوں نے نہیں لکھا، کسی حکومت نے نہیں لکھا، سعودی حکومت نے نہیں لکھا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف انسانوں کی زندگی کے لیے، ایمان والوں کی زندگی کے لیے، ساری کائنات کے لیے رہبر دین بن کر آیا ہے. قرآن شریف بے شک اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سورج بڑی چیز ہے، آسمان بڑی چیز ہے، پہاڑ افضل ہیں، سمندر افضل ہیں، ندیاں افضل ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، برفیلے پہاڑ افضل ہیں، بڑے بڑے جنگل، وسیع جنگل افضل ہیں. میرے دوستو، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے، اللہ کے رسول جو جانتے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اللہ کی بات اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، اللہ کے رسول کی بات اللہ کے رسول سمجھتے ہیں. تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف رمضان کے مہینے میں مذہب اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے وجود پر، ان کی نورانی زندگی میں، ان کے نورانی ذہن میں، ان کے نورانی دل میں، ان کے نورانی کاندھوں پر اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن شریف کو نازل کرتا ہے. یہی قرآن اگر علماء بتاتے ہیں، دین و مذہب بتاتا ہے، یہی قرآن پہاڑوں کا لینا دشوار ہے. سمندر پہ نازل کرتا تو دشوار ہو جاتا، زمین پہ نازل کرتا تو دشوار ہو جاتا. میرے دوستوں، بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی بات ہے، روشن کتاب قرآن شریف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا نور سرور کائنات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کے رسول کی ذات کو، قرآن شریف کو، حدیث کو سمجھنا کسی بھی زبان میں بچوں کا کھیل نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے.
یہ عظیم نعمت ہے، ایمان کی معراج ہے، سمجھنا لازمی ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ اگر پہاڑوں پر، سمندروں پر، زمین پر، آسمانوں پر، ستاروں پر آفتاب کیوں نہ ہو، قمر کیوں نہ ہو نازل کرتا تو بات دشوار ہو جاتی میرے دوستو۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قرآن شریف اللہ کے رسول کی ذات کے لیے مخصوص ہے، جو ان کے لیے خاص ہے، کوئی دوسرے اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ اور قرآن شریف کے 6660 پر 6666 آیتیں ہیں، 6666 مکمل آیتیں ہیں میرے دوستو۔ بند قرآن شریف کو دیکھنا ادب کا مقام ہے، ثواب ملتا ہے۔ ادب کی نگاہ سے دیکھنا، قرآن شریف کو زمین پہ رکھ کر کے اوپر بیٹھنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے میرے دوستو۔ قرآن اگر زمین پر کوئی پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی نیچے بیٹھنا چاہیے۔ جب وہ کمرہ چھوڑ کر کے دوسرے کمرے میں بیٹھنا اچھی بات ہے۔ قرآن شریف کو غلاف شریف میں، رحال شریف میں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ قرآن شریف کا ادب لازمی ہے میرے دوستو۔ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اتفاق ایسا ہوا، ایک مرتبہ ایک دین کے ٹھیکیدار کے گھر پہنچ گیا میں ملاقات کے لیے۔ دین کا ٹھیکیدار ہے، علمی صلاحیت ہے، دینی جذبات ہیں، لیکن میں ان کے گھر میں یہ جہالت دیکھ رہا ہوں کہ جس الماری میں جوتے رکھے ہوئے ہیں، جس الماری میں چپل رکھے ہوئے ہیں، اسی الماری میں قرآن شریف ہے۔ برجستہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میری طرف سے objection ہوا، اعتراض ہوا، یہ کیا جہالت ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن شریف کہاں ہے؟ تو دین کا ٹھیکیدار پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، فوراً نکال کر کے اندر ایک محفوظ جگہ رکھ دیا۔ تو دیکھیے یہ کہاں کی جہالت ہے۔ دین کا ٹھیکیدار ہے، دین کی بات کرتا ہے، ارے قرآن شریف کو کہاں سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، وجود کیا ہے، اس کے اندر کیسا نور ہے، اس کو سمجھنے سے وہ غفلت میں تھا۔ تو لہذا میرے دوستو، عام انسان سے لے کر بڑے بڑے علماء تک اولیاء اسلام جو قرآن شریف کا ادب کرتے ہیں، پیغمبران اسلام جو قرآن شریف کا ادب کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بات کیوں نہ ہو، خلفائے راشدین کی بات کیوں نہ ہو، تابع تابعین کی بات کیوں نہ ہو، آل رسول کی بات کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان تک سب کے سب اللہ والے قرآن شریف کا ادب کرتے ہیں میرے دوستوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کنز الایمان اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہیں، بہترین کامیاب نورانی ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کرتے ہیں، بتاتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے غلط ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ میرے دوستو اعلیٰ حضرت نے دعوت فکر دی ہے امت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صحیح ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ والے کے قرآن شریف کا ادب کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اور گھر کی بات کیوں نہ ہو، دکان کی بات کیوں نہ ہو، کھیتوں کھلیانوں کی بات کیوں نہ ہو، جہاں کہیں ہم سورہ فاتحہ کی بات کیوں نہ ہو، فاتحہ شریف کا انتظام کیوں نہ ہو، سورہ بقرہ کا انتظام کیوں نہ ہو، سورہ یاسین کا انتظام کیوں نہ ہو، جہاں کہیں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے دیکھ کر کیوں نہ ہو، حافظے کے ساتھ کیوں نہ ہو، مولوی صاحب کی معرفت میں کیوں نہ ہو، حافظ صاحب کی معرفت میں کیوں نہ ہو، مولوی صاحب کی معرفت میں کیوں نہ ہو، علمی صلاحیت رکھنے والے دیندار مرد عورت کیوں نہ ہو، جب پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر سننا ضروری ہے میرے دوستو۔ پڑھنے والا پڑھتا رہے گا، کھانے والا کھاتا رہے گا، گانے والا گاتا رہے گا، جانے والا جاتا رہے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے میرے دوستو۔ اگر آپ کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہے تو آپ کو ہر حال میں بیٹھ کر سننا لازمی ہے۔ سننے میں تمہاری بھلائی ہے، کامیابی ہے، ایمان کی سلامتی ہے، اللہ کا خوف بھی نصیب ہوگا، سرکار کی محبت بھی نصیب ہوگی۔
امام صاحب پڑھتے رہیں گے، مؤذن صاحب پڑھتے رہیں گے، باپ پڑھتے رہیں گے، ماں پڑھتی رہے گی، گھر والے پڑھتے رہیں گے، ہم عیش کرتے رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہنگامی صورت میں ایمرجنسی اگر کوئی کام ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں، اس کی اجازت آپ کو مل سکتی ہے، لیکن ہر حال میں سننا ضروری ہے۔ عربی زبان میں قرآن شریف کا کلام سننا بے حد لازمی ہے۔ انتظام کرتے ہیں، کہیں بھی کیوں نہ ہو، دکان میں کیوں نہ ہو، مکان میں کیوں نہ ہو، کھیت کھلیانوں میں کیوں نہ ہو، فیکٹری میں کیوں نہ ہو، کمپنی میں کیوں نہ ہو، کالج میں کیوں نہ ہو، مدرسے میں کیوں نہ ہو، جب تلاوت ہوتی ہے گفتگو بند کرو، ٹی وی بند کرو، گانا بند کرو، بیکار باتیں بند کرو، ادب کے ساتھ سننا لازمی ہے۔ سننے میں ہماری بھلائی ہے، ورنہ بے ادبی ہوتی ہے۔ میرے دوستو خیال رکھو، قرآن شریف کے آیات کو سننے سے ایمان نصیب ہوتا ہے، بیماری بھی دور ہوتی ہے، اخلاق کا سدھار ہوتا ہے، انسانیت زندہ ہوتی ہے۔ عربی زبان میں حدیث بھی کیوں نہ ہو، جب پڑھتے ہیں تو سننا لازمی ہے۔ اردو زبان میں پڑھتے ہیں تو سننا لازمی ہے، کیونکہ یہ ادب ہے، ادب کا مقام ہے۔ سافٹ ویئر کی بات الگ ہے، پین ڈرائیو کی بات الگ ہے، کیسٹ سی ڈی کی بات الگ ہے۔ میرے دوستو، اس کا استعمال بھی اپنی جگہ ادب کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ جب کوئی دیندار ایمان والا قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس کو سننا ہمارے لیے فرض بنتا ہے۔ جس طرح ہم صبح کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، تراویح کی نماز میں، کبھی کبھی تہجد کی نماز، باجماعت کی نماز میں امام کی زبانی قرآن کے سوروں کو سنتے ہیں، اسی طرح سے جب کبھی سورے پڑھتے ہیں تو سننا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ یاسین، قرآن شریف پڑھنے کا انتظام کرنا رسم نہیں ہے میرے دوستو، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ایمانداری ہے، ہمارا ادب ہے، ہماری انسانیت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا دین ہے، ہماری ثقافت ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام جب کبھی اللہ تعالیٰ کا آسمانی کلام پڑھتے تھے تو ساری کائنات متوجہ ہو جاتی تھی، مسرور ہو جاتی تھی، سرخرو ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وجود میں عظیم ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے، باادب ہوتا ہے۔ اس کا ادب کرنا بے حد ضروری ہے۔ قرآن شریف کو گھروں کے اندر کیوں نہ ہو، کہیں بھی کیوں نہ ہو، محفوظ جگہ سنبھال کے رکھنا ضروری ہے، ادب کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو لہذا پھر ایک بار میں کہتا ہوں، جہاں کہیں فاتحہ کا انتظام کیوں نہ ہو، حضرت امام غوث اعظم کی بارگاہ میں کیوں نہ ہو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیوں نہ ہو، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیوں نہ ہو، حضرت بابا فخر الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کیوں نہ ہو، حضرت توکل مستان سہروردی بنگلور شریف کی بارگاہ میں کیوں نہ ہو، حضرت یوسفین شریفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حیدرآباد شریف کی بارگاہ میں کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مجدد دین و ملت ان کی بارگاہ میں کیوں نہ ہو، حضرات اماں جان بابا جان مولا خاک شاہ ولی ورحمۃ اللہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں کیوں نہ ہو، حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کیوں نہ ہو، حضرت دادا حیات قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کیوں نہ ہو، جو قلندر اعظم ہے اپنے زمانے کے، حضرات حاجی علی مخدوم علی شاہ حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بارگاہوں میں کیوں نہ ہو۔ جب کبھی پڑھتے ہیں، پڑھنے والے کے ساتھ حاضرین کو بھی توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے، ہر حال میں۔ میرے دوستو، اگر کسی کی موت ہو گئی، میت کے سامنے سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو سننا لازمی ہے۔ گھروں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر سننا ضروری ہے۔ چھوڑ کر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے،
ایمرجنسی اگر کوئی کام ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن سننا لازمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے۔ با ادب با نسی، بے ادب بے نسی، ادب کا بہت بڑا مقام ہے۔ میرے دوستو، ہم دیکھتے ہیں مذہب اسلام کی روشنی میں، مذہب اسلام کی ہسٹری میں ادب کی بنیاد پہ باہر والے اندر والے ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کا ادب کرتا ہے کون؟ غیر مسلم، آگ کی پرستش کرنے والا، آگ کو خدا ماننے والا۔ میرے دوستو، رمضان شریف کے ادب میں جب مر جاتا ہے تو اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرور کائنات کے صدقے میں، رمضان شریف کے صدقے میں ادب کی بنیاد پر اس کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے لخت جگر نور نظر لکھتے ہیں، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں۔ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں۔ جہاں چاہے رکھو قدم یا غوث اعظم، وہ قدم ہے حضرت امام غوث اعظم کا۔ اللہ کے رسول کے نورانی پھول ہیں، اللہ کے رسول کے خاندان کے، اعلی رسول کے خاندان کے نورانی پھول ہیں۔ میرے دوستو، ان کا دبلا سا کتا، بیمار کتا، شیر کا مقابلہ کر کے شیر کو چیر پھاڑ کے برباد کر دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کی زندگی میں قرآن شریف کی شان، حدیث کی شان، خوف الہی کی شان، محبت رسول کی شان۔ تو دیکھیے باہر والے کس طرح سے اندر ہوتے ہیں، اندر والے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام غوث اعظم کے ہاں ایک دھوبی تھا غیر مسلم، دھوبی حضرت امام غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا۔ جب مر جاتا ہے تو کلمہ نصیب ہوتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، خدا دیتا ہے، بندہ لیتا ہے، تو ادب کرنا ضروری ہے۔ ادب کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، نہ 11ویں شریف کر سکتے ہیں، نہ صفحے کے فاتحہ کر سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ زیارت کر سکتے ہیں، نہ قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں، نہ مردوں کو سلام بھیج سکتے ہیں، نہ اولیاء اسلام کو سلام بھیج سکتے ہیں، نہ پیغمبر اسلام کو سلام بھیج سکتے ہیں۔ آپ ادب ضروری ہے، ادب کے دائرے کے باہر زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی بھی اگر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو دیکھنے کا عالم ہے، سننے کا عالم ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ خدا کی باتیں خدا ہی جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہی محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ کوئی کامیاب نہیں ہوا آج تک، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، چھوٹا وہ بڑی بات ہے، میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دین و مذہب کے علم کو لے کر، ایمان کو لے کر، محبت کو لے کر کامیاب ہونا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ قرآن شریف کا ادب کرنا ضروری ہے، قرآن شریف کا لحاظ کرنا ضروری ہے، قرآن شریف کی نورانی خوبصورت روح پرور آیتوں کو، الفاظ کو، ملفوظات کو سننا ضروری ہے۔ سننے میں ہماری بھلائی ہے، نہ وہ گانا ہے، نہ وہ قوالی ہے، نہ کوئی غزل ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ والوں کا قول ہے، خلفائے راشدین کا قول ہے، صحابہ کرام کا قول ہے، اللہ والوں کا قول ہے۔ قرآن شریف سرور کائنات کی محبت میں نعت شریف کا بیان ہے۔ قرآن شریف میں اللہ کے رسول کی شان ہے، سارے کائنات کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف سرکار کی محبت میں ایک نعت شریف ہے، اللہ والوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی سرکار کی ذات کو الگ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ سرکار سرور کائنات کی محبت ضروری ہے، اور قرآن شریف کا ادب لازمی ہے، بے حد لازمی ہے۔ امت کو ہم سے دیکھیے انعام کیا ملے، امت کو ہم سے دیکھیے انعام کیا ملے، کعبہ ملا، قرآن ملا، مصطفیٰ ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرور کائنات کے نور کے صدقے میں، روشن کتاب آسمانی قرآن شریف کے صدقے میں، حدیث شریف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی فرمائے، ہماری صحت کی، ہماری زندگی کی، ہمارے وجود کی دشواریوں کا سامنا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اور ہر انسان کو ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نوازے، ایمان والوں کے عقیدے کی، عمل کی، صحت کی، مستقبل کی حفاظت فرمائے۔
کالے علم کے اثرات سے اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کی زندگی حفاظت فرمائے۔ کالا علم جو ہوتا ہے کافی مشکوک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، اس کے اثرات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہر ایمان والے کی عالم اسلام کے اندر، اور جتنے بھی ہمارے غیر مسلم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، امن کی زندگی نصیب فرمائے۔ خاص کر بھارت کے اندر ہندو مسلم کے اتحاد کو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، محبت کی بات نہ ہو، ہندو مسلم دوستی کی بات نہ ہو، انسانی جذبات کی بات نہ ہو، سماج میں انصاف کی بات نہ ہو، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھارت میں ہر بھارت واسی کو اچھی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، جے بھارت۔